Assalamu alaikum my beautiful listeners. Welcome to my channel with another story. सोनी मेरे मुंह बोले चचा की बेटी थी। वो हमारे घर अम्मी से कुरान मजीद पढ़ने आया करती थी। जब मुझे स्कूल जाते देखती तो हसरत से कहती कि काश मैं भी स्कूल जा सकती, मगर इसके वालिद इजाज़त ना देते थे। तभी अम्मी ने इसे पहली का कायदा और फिर दूसरी की किताब घर में पढ़ा दी। 5वीं जमात के बाद मेरा भी स्कूल जाना मौक़ूफ़ हो गया, क्योंकि छठी क्लास के लिए लड़कों के स्कूल में दाखिला लेना पड़ता, जिसकी इजाज़त भाई ने ना दी, क्योंकि वह खुद स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे अफसरदा देखकर अब्बा ने कहा, सब्र करो, मेरा तबादला शहर हो जाने दो, वहाँ मैं तुमको दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, तब तक तुम घर में ही पढ़ती रहो। इन दिनों मेरे वालिद कस्बे के डाक खाने में मुलाजिम थे। वो हर हफ्ते शहर जाकर कस्बे की डाक ले आते और वहाँ से जो डाक आती इसे कस्बे में तकसीम कर देते। इसके अलावा पार्सल मनी ऑर्डर का इंतज़ाम भी वहीं संभालते थे। वालिद साहब ने मिडल की तैयारी खुद मुझे घर पर करवा दी, लेकिन सोनी बेचारी का सिलसिला तालीम 3री जमात से मुंतका हो गया। वो अब भी रोज़ाना हमारे घर आती और कभी मुझसे उर्दू पढ़ने बैठ जाती थी, क्योंकि मेरी तरह इसे भी कुछ पढ़ने का शौक़ था। वो अक्सर कहती कि मैं बड़ी होकर उस्तानी बनूंगी। अभी वो 14 बरस में थी। एक दिन पता चला उसकी शादी हो रही है। उसकी मामा करीबी गांव में रहते थे, जिनके सबूत से उसकी शादी हो रही है। उस आदमी का नाम शबीर था। मैंने उसे देखा हुआ था। मैं परेशान हो गई, क्योंकि उस शख्स के तो पहले 5 बच्चे थे और उम्र में भी काफ़ी बड़ा था। सोनी की माँ ने जब मेरी अम्मा को बताया तो उन्होंने सर पकड़ लिया। कहने लगी, भाभी ये तुमने क्या गज़ब कर दिया, शौकन पर बेटी दे रही हो, और वो भी उधेड़ उम्र वाले को, जो तुम्हारी बेटी से चौगुना उम्र में बड़ा है। क्या हो गया है सोनी, तो अभी मासूम बच्ची है, क्यों ऐसा गलत फैसला कर रही हो? भाभी जान, शबीर की बीवी 2 माह में इंतकाल कर चुकी है। इसके 3 बच्चे तो समझदार हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। 2 ही ऐसे हैं जिनकी देखभाल की ज़रूरत है, उनकी देखभाल मैं खुद कर लिया करूँगी। शबीर के पास काफ़ी ज़मीन है, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, शरीफ आदमी है, करीबी रिश्तेदार है, इसकी काफ़ी ज़मीन है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, 2-4 सालों में अपनी सोनिया 18 की हो जाएगी। खुशहाल घराना है, ये वहाँ सुखी रहेगी। उस वक्त शबीर मुश्किल में है, तभी हमसे रिश्ता मांग रहा है। हमने इनकार नहीं किया। कल कोई और भला मानस अपनी बेटी दे देगा। बेटियों के रिश्ते जल्द थोड़ा ही मिलते हैं। चाची जी, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता कि तुम सोनी को 5 बच्चों की माँ बना रही हो? आखिर मुझसे भी चुप ना रहा गया। बेटी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सोनिया का मामा इसके अब्बा के सर हो गया है। बाप मालिक होता है, जो चाहे फैसला करे, हम औरतों का क्या? जिस रोज़ चाची ये बात करके गई, इसके 1 हफ्ते के बाद का वाक़या है। हम सब सो रहे थे कि दर पर दस्तक हुई। रात 10 बजे का वक्त था। देहात में तो उन दिनों बिजली ना होने की वजह से 8-9 बजे सब बिस्तर में घुस जाते थे। मेरी माँ ने लैंप की रोशनी में देखा, दरवाजे पर सोनी खड़ी थी। अम्मी उसको अंदर ले आईं। है तो है सोनिया, इस वक्त कैसे आई हो? जवाब में वो रोने लगी। हमने उसे तसल्ली दी और रोने का सबब पूछा। वो कहने लगी, चाची, घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, पढ़ना है, इसलिए मैं घर से चली आई हूँ। अब मैं घर नहीं जाऊँगी, आप लोगों के पास रहूँगी। अम्मी ने उसे प्यार किया और समझाया कि रात को घर से निकलना ठीक नहीं है। तुम आज रात हमारे घर सो जाओ, तुम्हारे अब्बा लेने आएंगे तो कह दूँगी कि मैंने बुलाया था। आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैं खुद तुमको छोड़ आऊँगी और तुम्हारे वालिद को समझाने की भी कोशिश करूँगी। सोनिया इस रात हमारे घर सो गई। इसके घर वाले जानते थे, इसलिए इसके पीछे नहीं आए। सुबह जब मेरी अम्मी उसे उसके घर लेकर गई तो चचा ने सोनी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अम्मी ने समझाना चाहा, वो ना माने। वो तो गुस्से से भरे बैठे थे। इस पर अम्मी तो घबरा कर लौट आई कि जब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं तो मानेंगे क्या। हम आज यहाँ हैं, कल तबादला होगा तो चले जाएंगे, ये जाने और इनका काम।
چچا تو جدی پشتی قصبے میں رہنے والے تھے اور ہم پردیسی۔ اس واقعے کے بعد امی پھر سونی کے گھر نہ گئیں۔ اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر میں بھی نہیں گئی کیونکہ امی نے منع کر دیا تھا کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، یہ کم عقل لوگ ہیں، الزام لگا دیں گے کہ ہم نے ان کی لڑکی کو بہکا دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کرتی ہے۔ سونی کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں، بس ایک دیوار بیچ میں تھی۔ کتنا دل چاہتا کہ اس کے پاس جاؤں، اس کو تسلی دوں، مگر میں بھی مجبور تھی۔ 4 دن شادی میں باقی تھے کہ پتہ چلا سونی غائب ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ صبح جب اس کے گھر والے اٹھے تو سونی کو غائب پایا۔ جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں سے پتہ کیا۔ ہمارے گھر بھی اس کی اماں پوچھنے آئیں۔ 3 دن تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ پھر کسان کے ایک لڑکے نے بتایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ایک آدمی کے ساتھ پگ گنڈی پر جاتے دیکھا تھا۔ جانے یہ سچ یا نہیں، سونی کے والد نے اس کی بات کی یقین کر لیا۔ جب شادی میں ایک دن رہ گیا تو امی سونی کی ہمدردی کرنے گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور میں گھر پر اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ در کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے چادر میں لپٹی سونی کھڑی تھی۔ میں اس کو جلدی سے اندر لے آئی اور پوچھا کہ کہاں غائب تھی تو؟ تیرا باپ سارے علاقے میں تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، ادھر ہی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑی دور زمیندار کے بھوسے کا ذخیرہ پڑا ہے جن کو ہم پلے کہتے ہیں۔ وہ بولی کہ میں پلوں میں جا کر چھپ گئی تھی۔ دن گزر جاتا تھا مگر رات میں ادھر ادھر کتے بھونکتے تھے جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ 2 دن سے زیادہ وہاں چھپنا ممکن ہی نہ رہا، اس لیے تمہارے گھر آ گئی ہوں۔ گھر جاؤں گی تو ابا مارے گا، اس لیے وہاں نہیں گئی۔ وہ بھوک سے نڈال تھی۔ پانی تو رات کو بھوسے کی ڈھیر سے نکل کر قریبی ندی سے پی لیتی، مگر بھوک کے لیے مولی اور گاجر کے پتے کھا کر گزارا کرتی رہی تھی۔ نکاح سے بیچاری کا یہ حال تھا کہ اسے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میرے پاس دبکی بیٹھی تھی۔ آشی، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا دو یا شہر اپنے ماموں کے گھر بھجوا دو۔ میں شبیر کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے وہ کتنا بدصورت ہے، دیو جیسا، کالا، لمبا چوڑا، چہرے کی طرف دیکھنے سے دہشت آتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور اصرار کر کے چاول کھلائے۔ اتنے میں امی آ گئیں اور سونی کو میرے پاس دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا، امی تم ہی اس بیچاری کو بچا لو، دیکھو یہ شبیر سے کتنا ڈری ہوئی ہے۔ بیٹی یہ پڑھائی لڑکی ہے، ہم کیسے اس کو کہیں چھپا سکتے ہیں؟ اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے تو ورگلانے والے دشمن کہلائیں گے۔ پھر اسے بہلانے لگے کہ بیٹی تم اپنے گھر چلی جا، معافی مانگ لینا، تیرا باپ پریشان ہے، دیکھنا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ مگر وہ کسی طور گھر جانے پر راضی نہ تھی۔ اتنے میں میرے والد صاحب آ گئے اور سونی کو اس کے گھر لے گئے۔ جو ہی انہوں نے اس کے گھر کا اندر کیا، کچھ دیر میں اس کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ابا نے جلدی سے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ وہ سب داؤدھان کے دروازے پر جمع ہو گئے اور اسے سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، ورنہ انہوں نے آج اپنی بیٹی کو نہیں بخشا تھا۔ اگلے دن دلہا بارات لے کر آ گیا اور سونی کو زبردستی دلہن بنا کر شبیر کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ وہ اتنے زور زور سے روتی بلکتی جاتی تھی کہ اس کی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ سب نے یہی جانا کہ شوہر کے گھر جا کر سدھر جائے گی، مگر وہ ایک نادان بچی تھی۔ وہاں ایک سخت دل ساز اور شوہر کے 5 بچوں نے اس کا استقبال کیا۔ سونی جب شوہر کے قابو میں نہ آئی اور دلہن بنی ہوئی اس کے کمرے سے نکل کر کھیتوں میں بھاگی تو شبیر اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھر لے آیا اور کمرے میں بند کر کے جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ دلہن نے بھی اس کی شادی کی پہلی رات خوب مارا تھا۔ شادی کے 6 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پھر سے بھاگ گئی۔ اس بار وہ بھاگ کر اکیلی ہی اپنے گاؤں میں آ گئی اور جاتی بھی کہاں، اسے تو کوئی اور راستے بھی نہ پتہ تھے۔ کاش وہ اس بار گاؤں نہ آتی بلکہ کہیں اور چلی جاتی، شاید کوئی خدا کا بندہ اس پر ترس کھا لیتا۔ اس بار وہ ہمارے گھر آنے کے بجائے ہماری استانی کے گھر جا کر چھپ گئی۔ بیچاری استانی تو پہلے ہی قصبے کے جاہلانہ ماحول سے ڈری رہتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے قصبے کے اسکول میں پڑھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ سونیا کی وجہ سے اس پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ اس نے سونی کو کمرے میں بٹھایا اور باہر سے کنڈی لگا کر داؤد چاچا کے گھر اطلاع دینے چلی گئی۔ جو ہی ان کو اطلاع ہوئی، ماں باپ دونوں سونی کو لینے آ پہنچے اور چیختی چلاتی لڑکی کو گھر لے آئے۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ سونی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بار مار پیٹ اور سونی کے رونے چلانے کی آوازیں بھی نہ آئی تھیں۔ شبیر بھی اسے تلاش کرتا ہوا اس کے باپ کے گھر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو جان سے مارنے کی بجائے کسی دور دراز علاقے میں فروخت کر دیا جائے۔
جان سے مارنے میں یہ قباحت تھی کہ اس واقعے کا تمام گاؤں کو علم ہو جاتا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر باپ نے بیٹی کا سودا کر دیا اور وہ آدمی ایک رات سونی کو ایک ٹرک میں لاد کر لے گیا۔ اس طرح باغی لڑکی کہہ کر باپ نے بیٹی سے نجات پا لی۔ اس کے عوض خاصی موٹی رقم بھی اسے مل گئی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ کہ لگتا تھا کہ یہ لوگ بیٹی کے انسان نہیں مال مویشی سمجھتے ہیں۔ جس شب سونی کو وہ آدمی لے جا رہا تھا میں نے اپنی چھت سے یہ نظارہ دیکھا۔ انہوں نے سونی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے منہ میں دوپٹہ باندھ۔ میں اپنی چھت پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ سونی کا افسوس اس کی ماں کو تھا یا اس کی چھوٹی بہن کو۔ ہم تینوں کافی عرصہ تک اس کے لیے چھپ کر آنسو بہاتے رہے۔ باقی کسی کو اس کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ سارا گاؤں اس کا دکھ کیوں کرتا جب اس کے اپنے باپ اور بھائی اس سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ سب گاؤں والے تو یہی سمجھتے تھے کہ سونی بھاگ گئی ہے، تب ہی ان کو اس کے غائب ہو جانے پر کوئی تشویش یا ہمدردی نہیں رہی۔ اللہ حافظ۔